لبنان کی 220 کلومیٹر لمبی ساحلی پٹی سے دنیا کے خوبصورت ترین ساحلی علاقہ رکھنے والے ممالک میں شمار کرواتی ہے۔ آج ہم چلیں گے وسطی ایشیا کے ایک خوبصورت ملک کی سیر کو جس کا نام لبنان ہے۔ اس ملک کی جغرافی کی بات کی جائے تو اس کے شمال اور مشرق میں سیریا واقع ہے، جنوب میں اسرائیل فلسطین کا متنازع ملک، جبکہ مغرب میں بحیرہ روم یا میڈیٹرین سی موجود ہے۔ بحیرہ روم کے ساتھ موجود لبنان کی 220 کلومیٹر لمبی ساحلی پٹی سے دنیا کے خوبصورت ترین ساحلی علاقہ رکھنے والے ممالک میں شمار کرواتی ہے۔ یہ ملک اپنی ثقافت اور تاریخ کے لحاظ سے اتنا امیر ہے کہ اس ثقافت کی وجہ سے 3 الگ الگ ملکوں سے مشابہت دی جاتی ہے، جس میں اٹلی، فرانس اور گریس شامل ہیں۔ ساتھ ہی لبنان ایک منفرد قسم کے نظام حکومت پر چلتا ہے جو کہ اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی رائج نہیں۔ قدیم عمارتوں اور پرانی سویلائزیشن کے آثار کی وجہ سے کچھ لوگ اسے مڈل ایسٹ کا اٹلی کہتے ہیں اور کچھ اسے قدیم یونان سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ ساتھ ہی اسے فرانس سے ملانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ آخر ان سب تشبیہات کی وجوہات کیا ہیں اور اس وقت لبنان ترقی کے کس دہانے پر کھڑا ہے، اس سب کے متعلق آج بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ دوستو، لبنان کا شمار دنیا کے قدیم ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ اس کی قدامت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ دنیا کے 20 قدیم ترین شہروں میں سے 5 لبنان میں ہی موجود ہیں، جن میں بیروت، سیڈون، ٹائر، بائبلوس اور ٹرائپولی شامل ہیں۔ اس سے بھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اٹلی کے بعد لبنان ہی وہ دوسرا ملک ہے جس میں سلطنت روم کے باقیات کی سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے اسے مڈل ایسٹ کا روم یا اٹلی کہا جاتا ہے۔ اس ملک کو دوسرا فرانس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اب بھی لبنان کی پاپولیشن میں 25,000 فرانسیسی لوگ موجود ہیں، جس کی وجہ سے سرکاری زبان عربی کے بعد 70% لوگوں کی زبان فرینچ ہے۔ اس ملک کی یونان کے ساتھ تشبیہ کی وجہ یہاں باری اکثریت میں موجود کرسچنز ہیں جن کے آباء و اجداد یونان سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور یہ لوگ اب بھی یونان کی ثقافت کو ہی فالو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لبنان میں یونان کی جھلک نظر آتی ہے اور اسی بنا پر اسے یونان سے مشابہت رکھنے والا ملک تصور کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ملک صرف 10,500 مربع کلومیٹر پر واقع ہے اور اس کی کل آبادی 68 لاکھ ہے۔ یہ ملک تو چھوٹا ہے مگر اس کی تاریخ کافی شاندار ہے، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہ قدیم ملکوں میں سے ایک ہے تو اس کی تاریخ بھی کافی پرانی ہے۔ اس ملک کے شہر تقریباً 8 سے 10 ہزار سالوں سے آباد ہے، جن میں سب سے پہلا نام بائبلوس کا ہے جو کہ دنیا کے 20 قدیم ترین شہروں میں شامل ہے۔ یہ ملک فونینشینز جو کہ یونانیوں کی ایک نسل ہے اس کا کافی سالوں تک گڑھ رہا ہے۔ 64 BC میں اسے سلطنت روم میں شامل کر دیا گیا اور 4 صدی عیسوی میں بائزنٹینیز کی آمد کی وجہ سے یہ کرسچینٹی کا مرکز بن گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں خلافت راشدہ کے دور میں اس پر مسلمانوں کی حکومت شروع ہوئی اور 16ویں صدی میں اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس ملک پر فرانسیسی حکومت چل پڑی، مگر دوسری جنگ عظیم کے دوران 1943 میں لبنان نے فرانس سے آزادی حاصل کر لی اور اگلے 2 سالوں بعد ایک آزاد اور خود مختار ملک بن گیا۔ مگر اس کے کچھ عرصے بعد 1975 سے 1990 تک یہ ملک سول وار کی زد میں رہا۔ دوستو، یاد رہے کہ 1990 میں سول وار کے خاتمے پر طیف ایگریمنٹ بنایا گیا جس کی بنیاد پر سیکریٹریٹ گورنمنٹ بنائی گئی، جس میں ڈیفرنٹ ایتھنک گروپس کو حکومت میں برابر ریپرزنٹیشن دینے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد ملک میں تھوڑی بہت سٹیبلٹی آئی اور فارن انویسٹمنٹ آنا شروع ہوئی، جس کی مدد سے اکانومی بہتر ہونا شروع ہوئی اور 1991 میں GDP $4 بلین تک بڑھ گئی اور بڑھتے بڑھتے 2010 تک $34 بلین تک جا پہنچی، جس نے اسے ریجن کا امیر ترین ملک بنا دیا۔ یہ ملک اس قدر ترقی کر گیا کہ اسے سوئٹزرلینڈ آف مڈل ایسٹ کہا گیا، مگر 2010 میں لبنان کی اکانومی کا زوال شروع ہو گیا۔ جب بین الاقوامی سرمایہ داری کم ہوئی تو اسے برابر کرنے کے لیے لبنان سینٹرل بینک نے انٹرسٹ ریٹس بڑھا کر 10% تک کر دیے۔ حکومت نے مختلف قسم کی حکمت عملیاں اپنا کر ملک کی اکانومی کو بچانے کی کوشش کی، مگر حالات بد سے بدترین ہوتے چلے گئے۔ آخر کار 2018 میں فارن انویسٹمنٹس واپس لے لی گئیں اور حکومت نے عوام پر بھاری ٹیکس لاگو کرنا شروع کر دیا۔ 2019 میں لبنان کی اکانومی بالکل کلیپس کر گئی اور حکومت نے گیس، تمباکو اور دیگر اشیاء سمیت واٹس ایپ پر بھی ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا۔ اس تمام صورتحال کی وجہ سے ملک میں احتجاج اور فسادات شروع ہو گئے۔ 2020 تک لبنانی پاؤنڈ کی قیمت 70% تک گر گئی اور GDP 20% تک کم ہو گئی۔
ملک کی اس خستہ حال اکانومی کو مزید جھٹکا 2019 میں شروع ہونے والے کرونا پینڈیمک اور اس کے بعد 4 اگست 2020 کو ہونے والے بیروت بلاسٹ نے دیا، جس میں 3 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے اور تقریباً $15 بلین کا نقصان ہوا۔ یاد رہے کہ یہی وہ شہر تھا جو ملک کی 70% امپورٹ کا حصہ رکھتا تھا۔ ان حالات کی مزید خرابی کی وجہ رشیا یوکرین وار بھی بنی، کیونکہ لبنان اپنے فیول امپورٹ کے لیے یوکرین پر ڈیپینڈنٹ تھا۔ 2023 میں ہائی انٹرسٹ ریٹس کی وجہ سے ملک میں ڈیپٹ کرائسس بھی بڑھ گئے اور اب اس ملک سے یہ امید چھوڑی جا رہی ہے کہ یہ کبھی ریکور کر سکے گا۔ دوستو، آپ کو لبنان کے مختلف طرز حکومت کے بارے میں بھی بتاتے چلیں جسے کنفیشنلزم کہتے ہیں۔ اس طرز حکومت میں اب تک مختلف ترامیم کی جا چکی ہیں، مگر اب بھی یہ لبنان میں رائج ہے۔ کنفیشنلزم ایک ایسا نظام ہے جس میں ہر رنگ، نسل اور مذہب کو حکومت میں برابر حصہ دیا جاتا ہے۔ لبنان کی حکومت میں 5 بڑے عہدے ہیں جنہیں مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا گیا ہے، جس میں سے صدر کا عہدہ صرف میرونائٹ کرسچن کے پاس ہی ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر کے لیے سنی مسلمان، جبکہ پارلیمنٹ کے اسپیکر کے لیے شیعہ مسلمان ہی اہل ہیں۔ نائب وزیر اعظم کا عہدہ کرسچینٹی کی ایک فرقہ ایسٹرن آرتھوڈوکس کو دیا جاتا ہے اور پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی اسی فرقے کے پاس ہے۔ اسی طرح ملک میں موجود کوئی بھی مذہب پیچھے نہیں رہتا۔ مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ ہر مذہب کو اپنایا بھی جاتا ہے۔ کنفیشنلزم کی ایک اور اعلیٰ مثال بھی لبنان میں موجود ہے کہ یہاں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے 18 فرقوں کو سرکاری طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، جن میں کرسچینٹی کے 12، مسلمانوں کے 5 اور ایک فرقہ یہودیوں کا ہے۔ 2020 کی رپورٹ کے مطابق لبنان میں 67% مسلمان، 32% کرسچن اور 1% اور مذاہب کے لوگ ہیں۔ ان سب کے حقوق کے لیے ایک منفرد قانونی نظام بھی موجود ہے، جس میں ہر ایک مذہب کے لحاظ سے الگ الگ قانون اور اصول موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں، ان سب مذاہب کے لیے الگ سے عدالتیں بھی موجود ہیں۔ دوستو، لبنان جو جغرافیائی لحاظ سے ایک اہم جگہ پر موجود ہے اور اس قدرت نے اسے خوبصورتی سے بھی نوازا ہے، بس اب انتظار اس بات کا ہے کہ یہ اکانومی کولیپس سے نکل کر ترقی کی راہ پر دوڑے۔ اس سب صورتحال میں عالمی دنیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسی امید کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو دلچسپ معلوم ہوئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔